إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضل إلا نفسه ولا يضل الله شيئا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال جل وعلا: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. معزز حاضرین، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت والجلال کے فضل و کرم سے ہمیں ماہ رمضان جیسا عظیم مہینہ ملا. اس مہینے کے حسن اختتام کی توفیق نصیب ہوئی اور ماہ رمضان کے روزوں کے مقاصد، اس کے اہداف کے بارے میں ہم نے بہت کچھ سنا اور ہم نے یہ سمجھا کہ در حقیقت ماہ رمضان کے ایک مہینے کا روزہ یہ دلوں کی طہارت، دلوں کے تزکیے اور اس کے صفائی کے لیے ہے. اللہ رب العزت والجلال نے اسی مقصد سے ماہ رمضان کے روزوں کو امت مسلمہ پر فرض کیا اور اس سے پہلے دوسرے قوموں پر بھی اس کو واجب کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے دلوں کی طہارت اور دلوں کی پاکیزگی حاصل کی جا سکے. باتوں کو آگے بڑھانے سے پہلے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی میں اس روایت کو پڑھ کر آگے بڑھتا ہوں.
جس کو امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعن عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس افضل۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ ای الناس افضل، کہ اللہ کے رسول سب سے افضل انسان کون ہے، سب سے افضل لوگ کون ہیں، سب سے افضل جماعت کون ہے، ان کے اندر کیا خوبیاں کیا صفات ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے افضل بندہ وہ ہے، آپ نے فرمایا کہ سب سے افضل بندہ وہ ہے جس کے اندر دو صفات ہونی چاہیے۔ آپ نے کہا کہ کلو صدوق اللسان و مخموم القلب، آپ نے کہا کہ ہر سچے زبان والا جو سچ بولنے والا ہے وہ مخموم القلب، اور جو صاف ستھرے دل والا ہے۔ صحابہ اکرام کے لیے یہ مخموم القلب کا لفظ یہ تھوڑا غیر مانوس تھا، غیر معروف تھا۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ صدوق اللسان نعرفہ یا رسول اللہ وما هو مخموم القلب، کہ اللہ کے رسول صدوق اللسان کا مطلب تو ہمیں پتہ ہے، صدوق اللسان کا کیا مفہوم ہے وہ تو واضح ہے، لیکن مخموم القلب کا کیا مطلب ہے؟ نہ پیارے رسول نے وضاحت کی اور فرمایا کہ هو التقی النقی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد۔ آپ نے فرمایا کہ ہر صاف ستھرا بندہ یا صاف ستھرے دل والا بندہ، لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد، جس کے اندر چار صفات ہوں۔ آپ نے کہا کہ نہ تو اس کو وہ اپنے دل میں گناہ رکھتا ہو، نہ تو عداوت رکھتا ہو، ولا بغی ولا حسد، نہ دوسروں پر زیادتی کرنے کا جذبہ رکھتا ہو، نہ اس کے اندر حسد ہو۔ یہ بندہ اللہ کے نظر میں سب سے افضل ہے۔ اس روایت کو حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے رسول سے روایت کیا، اور یہ روایت صحیح ہے۔ یہ اس خطبے کا جو چند منٹ ہے اس کا موضوع اسی روایت کے ارد گرد گھومے گا۔ دیکھیے اللہ رب العزت والجلال کی ذات پر عقیدہ اور ایمان یہی سب سے مضبوط شے ہے، یہی وہ چیز ہے، یہی وہ عقیدہ ہے جس کے ذریعے بندوں کو مصائب و مشکلات کے وقت راحت و سکون ملتا ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کے دل کو ہدایت ملتی ہے، اس کے دل کو سکون و اطمینان ملتا ہے۔ اور یہی وہ شے ہے دلوں کے اندر یہی وہ احساسات ہے جو انسان کے سلوک کو درست کرتا ہے۔ یعنی اللہ کے ذات پر عقیدہ اور ایمان یہی وہ شے ہے، دلوں کے احساسات کا یہی وہ نام ہے جو انسان کے سلوک کو، اس کے چال ڈھال کو، اس کے طرز زندگی کو درست کرتا ہے۔ اور جب اس ایمان کا اثر اس کے اعضاء و جوارح پر نظر آنے لگے، جب اعضاء و جوارح کے اعمال درست ہو جائیں تو گویا کہ اس ایمان کا جو اثر تھا، جو مطلوب تھا، اس کا اثر، اس کی چھاپ اس کے زندگی میں اتر آئی ہے، اس کا رنگ سے اس کے زندگی کا دن روشن ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت والجلال نے جگہ جگہ قرآن میں اعمال کو ایمان سے جوڑ کر بیان کیا ہے، اعمال کو ایمان سے جوڑ کر بیان کیا گیا ہے۔ جب ایمان کی چھاپ اثر انداز ہوتی ہے، جب اس پر اثر کرتی ہے تو پھر اعمال اور اقوال کی درستگی اس سے ظاہر ہوتی ہے، انسان کے اعمال اور اقوال درست ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، درست بات کہو۔ جب درست بات کہو گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لے گئے یہی سب سے بڑا کامیاب ہے، اور اسی نے سب سے بڑی کامیابی حاصل کی۔ تو اگر آپ غور کریں تو جب ایمان کی وجہ سے اعمال کی درستگی ہے، اور جب اعمال درست ہو گیا تو گویا کہ ایمان آپ کا صحیح معنوں میں اپنے حسن انجام تک پہنچ رہا ہے۔ آپ کے اعمال کے درستگی گویا کہ اس بات کی ضمانت ہے کہ آپ کا ایمان اچھا ہو رہا ہے، آپ کا ایمان جس مقصد کے لیے آپ ایمان لے آئے تھے وہ ایمان اپنے اچھے نتیجے تک پہنچ رہا ہے۔ اور اسی لیے قرآن میں، سنت میں جگہ جگہ ایمان لانے کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ وہ بندہ مومن نہیں ہے جس کے اندر ایسے کام ہو، وہ بندہ مومن نہیں ہے جو ایسا کام کر لے۔ پیارے رسول نے قسم کھاتے ہوئے کہا کہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن،
قسم ہے اللہ کی وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ 3 مرتبہ جب آپ نے قسم کھائی، صحابہ کرام نے پوچھا کہ کون مومن نہیں ہو سکتا؟ آپ نے کہا کہ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جس کے شر سے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ بوائق کا کیا مطلب ہے؟ وما ہوا بوائقہ قال شلہ، کہا صحابہ کرام سے آپ نے کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ جب پوچھا گیا کون، کہا کہ جس آدمی کے شر سے اس کا پڑوسی، جس آدمی کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں، وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں ایمان کو اس چیز سے جوڑ دیا گیا کہ جس آدمی کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، جس آدمی کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ یہاں اسی لیے اخلاق کو جگہ جگہ ایمان سے جوڑا گیا، اخلاق کو جگہ جگہ ایمان سے جوڑا گیا، اور یہ کہا گیا کہ ان احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احسنکم اخلاقا، کہ سب سے قریب قیامت کے دن، پیارے رسول نے کہا کہ سب سے قریب قیامت کے دن وہ بندہ ہوگا مجھ سے جس کا اخلاق سب سے بلند ہے، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، صحیح معنوں میں مسلمان وہی ہے جس کے زبان سے اور اس کے ہاتھ سے اس کا بھائی دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ اتنی ساری تمہید کے بعد یہ بھی سن رکھیں کہ ایمان کے دلائل اور براہین میں سے ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے، یہ بھی اس کے ایمان کی دلیل ہے۔ ایک مسلمان اپنے بھائی مسلمان کے لیے، اپنے مسلم بھائی کے لیے وہی چیزیں پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور وہ ان سارے چیزوں کو اس کے لیے ناپسند کرے جو وہ اپنے لیے ناپسند کرتا ہے۔ پیارے رسول نے ایک قاعدہ ان احادیث پر دین کا دار و مدار ہے، دین کی بنیاد ہے۔ جن ائمہ نے ان حدیث کو جمع کیا اس میں یہ باتیں ذکر کی ہے کہ جو حدیثیں جوامع الکلم ہیں، جن حدیثوں میں معنی بے شمار ہیں، ان حدیثوں میں ایک حدیث یہ بھی ہے۔ پیارے رسول نے کہا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ وہ آدمی صحیح معنوں میں مومن نہیں ہو سکتا، وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا جو اپنے لیے اس وقت تک، کب تک مسلمان نہیں ہو سکتا؟ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیزیں پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ ساری چیزیں ناپسند کرے جو وہ اپنے لیے ناپسند کرتا ہے۔ اگر وہ اپنے لیے یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی تجارت ترقی کرے، اگر وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں فراوانی ہو، اگر وہ اپنے لیے خوشحالی پسند کرتا ہے، اگر وہ اپنے لیے خوشحالی پسند کرتا ہے، اپنے لیے عافیت پسند کرتا ہے، تو وہ اپنے بھائی کے لیے کیسے یہ ناپسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں تنگی ہو جائے، اس کی عافیت ختم ہو جائے، اس کے گھر میں ایسی مصیبت آ جائے کہ پورا گھر تہو بالا ہو جائے۔ ایک مسلمان کی علامت نہیں بلکہ یہ منافقین کی علامت تھی، یہ منافقین کی علامت تھی کہ جب منافقین کو مسلمانوں کی خوشحالی پہنچتی تھی تو وہ پریشان ہو جاتے تھے، مسلمانوں کی جب خوشحالی کی خبر ملتی تھی تو پریشان ہو جاتے تھے، اور جب مسلمانوں کے پریشانی کی خبر ملتی تھی تو خوش ہوتے تھے، خوشیاں مناتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ ان تمسسکم حسنۃ تسؤکم وَإِن تُصِبْكُمْ حَسَنَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، کہ اگر تمہیں جب مصیبت پہنچتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، جب تمہیں مصیبت پہنچتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، اور جب تمہیں مشکلات پہنچتی ہے تو یہ ہنستے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کو جب مصائب و مشکلات پہنچتی ہے تو یہ ہنستے ہیں، اور جب مسلمان خوش ہوتے تو یہ روتے ہیں۔ تو ایک مسلمان اپنے بھائی کے لیے، اس کے اسلام کا تقاضا یہی ہے، اس کے ایمان کے دلائل و براہین کا یہ حصہ ہے کہ وہ اپنے لیے وہی ساری چیزیں پسند کرے جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے، اور جن چیزوں سے وہ اپنے لیے نفرت کرتا ہے، جن چیزوں سے وہ اپنے لیے نفرت کرتا ہے، ان سارے چیزوں سے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی نفرت کرے، بلکہ دعائیں کرے اللہ سے کہ جس طرح وہ اپنے لیے دعائیں کرتے وہ سارے مسلمانوں کے لیے عافیت کی دعا کرے، سارے مسلمانوں کے لیے خوشحالی کی دعا کرے۔ اس لیے کہ مسلمان جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں ایمان کا، اسلام یہ دوسرے دینوں کی طرح نہیں ہے کہ ہم دوسروں سے کٹے ہوئے۔ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ مسلمانوں کی آپسی محبت کی مثال، مسلمانوں کے آپسی غمخواری کی مثال، مسلمانوں کی آپسی الفت کی مثال تو ایسی ہی جیسے وہ ایک جسم ہے، جسم کے ایک حصے کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، جسم میں بخار ہو جائے، جسم میں کوئی تکلیف ہو جائے تو وہ پھر پورے جسم کو متاثر کرے گی۔
تو اگر مسلمانوں کی جماعت میں، مسلمانوں کی برادری میں، مسلمانوں کی سوسائٹی میں اگر ایک مسلمان پریشان ہو جائے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ پوری مسلم قوم، پوری مسلم جماعت اس بیماری کے علاج کے لیے کوشش کرے۔ اگر کوشش نہ کر سکتی ہے تو کم از کم وہ اس پر غم کا اظہار کرے، اللہ سے دعائیں کرے کہ یہ اس مصیبت سے میرا مسلمان بھائی کسی بھی طرح نکل آئے، اللہ تو اس کے لیے سامان پیدا کر دے، غیب سے تو اس کی مدد کر دے کہ یہ مصیبت اس سے دور ہو جائے۔ اور پیارے رسول نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 کلمہ سکھایا۔ ابو ہریرہ سے آپ نے کہا کہ من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کہ مجھ سے ان باتوں کو کون سیکھے گا؟ اور سیکھنے کا صرف سننا مقصد نہیں تھا۔ ابو ہریرہ سے آپ نے کہا کہ من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن ویعلم من یعمل بہن، تاکہ وہ اس پر عمل کرے یا لوگوں کو بتلائے جو لوگ اس پر عمل کریں۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ جب میں نے ہاتھ اٹھایا، میں نے کہا کہ میں، تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑا، فاخذ بیدی، آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور آپ نے 5 باتیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی۔ آپ نے کہا کہ اتق المحارم تکن عبد الناس، آپ نے کہا کہ اتق المحارم تکن عبد الناس، جو لوگ دین کو، اسلام کو صرف مسجدوں تک محدود سمجھتے ہیں، جو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ صوم و صلاۃ کی پابندی یہی اصل دین ہے، اس حدیث میں ان لوگوں کے قول پر رد ہے، ان لوگوں کے عقیدے پر رد ہے۔ کہا کہ اتق المحارم تکن عبد الناس، صرف کرنا نہیں ہے بلکہ چھوڑنا بھی ہے۔ آپ جو چیزیں حرام کی گئی ہے، جن اخلاقیات سے منع کیا گیا ہے، جن برے اخلاق سے روکا گیا ہے آپ کو، ان ساری چیزوں کو بھی آپ چھوڑیے۔ جو محرمات ہیں ان چیزوں کو بھی چھوڑیے، تب آپ جو حرام کردہ چیزیں اللہ کی اس کو چھوڑیے، تب آپ سب سے بڑے عبادت گزار ہوں گے۔ تکن اعبد الناس، محرمات کو چھوڑ دیجیے، آپ سب سے بڑے عبادت گزار ہوں گے۔ آپ نے اس کے بعد کہا کہ وَرْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اور جو اللہ نے آپ کے لیے تقسیم کر دیا اس سے آپ راضی ہو جائیے، تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، آپ سب سے بڑے مالدار ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ آج سارے مصائب و مشکلات کی جڑ یہی ہے کہ ہم اللہ کے تقسیم پر راضی نہیں ہے، کسی کے کو دیکھ کر ہم پریشان ہیں، اپنے نہ ملنے پر پریشان ہیں، یا ہمیں جب زیادہ مل جائے تو ہم اس سے پریشان ہیں۔ اللہ نے کہا کہ وَرْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ، پیارے رسول نے کہا وَرْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، جو مل جائے اس پر راضی ہو جاؤ، تم سب سے بڑے مالدار ہو جاؤ گے۔ آپ نے اس کے بعد کہا وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے مسلمان پڑوسی کے ساتھ، وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ، اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو، تَكُنْ مُؤْمِنًا، تو یہ تمہارے ایمان کا تقاضا بن جائے گا۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، اور اپنے بھائی کے لیے، لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، تکن مسلمن، تو تم مسلمان بن جاؤ گے۔ وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، بہت زیادہ ہنسا مت کرو، بہت زیادہ ہنسا نہ کرے، اس لیے کہ بہت زیادہ ہنسنے سے یہ دلوں کو مار دیتا ہے، دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ جب انسان بے وجہ کا ہنستا ہے، ٹھٹے لگاتا ہے، تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اپنے شخصیت کو باوقار بنائیں، اپنے شخصیت کو باوقار بنائیے۔ راستوں میں، گزرگاہوں میں کھڑے ہو کر ٹھٹا لگانا اور ہنسنا، یہ ایک باوقار مسلمان کی پہچان نہیں ہے، یہ ایک باوقار مسلمان کی پہچان نہیں ہے۔ پیارے رسول نے کہا وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ نہ ہنسا کرے، اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے یہاں سب سے بڑی بات یہ کہی کہ آپ اپنے بھائی کے لیے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں ان کے لیے پسند کریں، یہ آپ کے اسلام کی دلیل بن جائے گی۔ پیارے رسول نے بلکہ صحیح حدیث میں یہ بھی ایک صحابی کہتے ہیں، حضرت یزید، عبداللہ ابن یزید کہتے ہیں پیارے رسول نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کیا تحب الجنہ، کیا عبداللہ بن یزید تمہیں جنت پسند ہے، جنت میں جانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے کہا کہ احب للناس ما تحب لنفسک، کہ لوگوں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، یہ تمہارے جنت میں جانے کا راستہ بن جائے گا۔ بلکہ آپ نے یہ آیت پڑھی اور کہا کہ جو آدمی ومن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، یہی آدمی حقیقت میں کامیاب ہے۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ آپ نے کہا کہ من احب ان یزحزح عن النار ویدخل الجنہ، حدیث سنیے بڑے غور سے۔ پیارے رسول نے اس حدیث میں کہا کہ جو آدمی من احب ان یزحزح عن النار ویدخل الجنۃ فلتدرکہ منیتہ وہو یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اسے جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے، اسے جنت میں داخلہ مل جائے، فلتدرکہ منیتہ، تو اسے موت اس حال میں آئے کہ وہو یؤمن باللہ والیوم الآخر، تو اس حال میں مرے کہ اس کا اللہ پر ایمان رکھتا ہو، آخرت کے دن پر یقین ہو۔ وَيَأْتِي إِلَى النَّاسِ مَا يُحِبُّ وَيَأْتِي لِلنَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ وَيُؤْتَى إِلَيْهِ،
اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرے جو وہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ کریں. اس حال میں وہ ایسا کام کرتا ہے وہ دنیا سے جائے کہ لوگوں کے ساتھ وہ وہی سلوک کرے جو وہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ کریں. اگر وہ ایسے حالات میں اس دنیا سے جائے گا تو فَلْتُدْرِكْهُ مَنِيَّتُهُ، تب اس کی موت اس حال میں ہوگی کہ اسے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اور یہ ساری چیزیں کب ہوں گی؟ یہ اس وقت ہوں گی جب اس حدیث پر عمل ہوگا جو حدیث شروع میں پڑھی گئی. یہ ساری چیزیں اس وقت ہوگی جب انسان کا دل پاک و صاف ہوگا. انسان کا دل جب پاک و صاف ہوگا تب وہ اپنے بھائی کے لیے ساری عداوتوں کو چھوڑ کر اللہ کے تقدیر پر راضی ہوگا. ساری عداوتوں کو چھوڑ کر وہ چیزیں پسند کرے گا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. بلکہ ایک مسلمان تو وہ ہے کہ جب صبح و شام ہوتی ہے تو وہ صرف اپنی نعمتوں پر شکر نہیں ادا کرتا. آپ سب کو امید ہے کہ یہ دعا یاد ہوگی جو صبح و شام کے اذکار میں سے صبح و شام بندہ یہ پڑھتا ہے کہ اللہم اصبح بی من نعمت او بیحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. فلک الحمد ولک الشکر. اس دعا میں بندہ اپنے لیے صرف نہیں بلکہ اس دنیا کے سارے مسلمانوں پر جو نعمتیں نچھاور کی گئی، جو نعمتیں دی گئی اسے، وہ کہتا ہے کہ اللہم اصبح بی من نعمت او بیحد من خلقک، کہ اللہ میرے اوپر جو نعمتیں تو نے کی یا مخلوق میں سے کسی کے اوپر تو نے کی ہے، فلک الحمد ولک الشکر، تو یہ نعمتیں تیرے لیے اور تیرا ہی شکر ہے. تو مسلمان وہ جو دوسروں کی نعمتوں پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، نہ کہ مسلمان وہ ہے جو دوسروں کی نعمتوں پر دوسروں سے حسد اور دوسروں سے عداوت پالتا ہے. دوسروں سے حسد اور عداوت پالنا یہ دلوں کی بیماری کی دلیل ہے، دلوں کی بیماری کی دلیل ہے اور نفاق کی علامت ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی برائی پر خوش ہو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی برائی پر خوشیاں منائے اور اس پر ایک مسلمانوں کی جماعت کئی جماعتوں میں بٹ جائے. کچھ لوگ پس پردہ اس برائی کو نبھائیں، کچھ لوگ برسر محفل تانا زنی کریں، کچھ لوگ برسر محفل تانا کسیں. ان تمسسکم حسنۃ تسوہم، یہ سن رکھو کہ یہ اہل ایمان کی علامت نہیں بلکہ یہ اہل نفاق کی دلیل ہے. یہ منافقین کی علامت ہے کہ مسلمانوں کی برائی پر انہیں خوشی ہو. اور یہ آپ ہم جتنی بھی عبادتیں کر لے جائیں، جتنی بھی عبادتیں کر لے جائیں، معاف کیجئے جملہ سخت ہو سکتا ہے لیکن قرآن و سنت سے خارج ایک بھی معلومات نہیں ہے، قرآن و سنت سے باہر کی ایک بھی دلیل اور ایک بھی معلومات نہیں ہے. انشاءاللہ یہ اگر آپ صوم و صلات کے جس قدر پابند ہو جائے، جتنی بھی محنت سے آپ عبادتوں کو انجام دیں، لیکن اگر ہم نے اپنے دل کو پاک و صاف نہیں کیا تو یہ عبادت ہی اللہ کے یہاں رائے گا اور بیکار ہو سکتی ہے. یہ عبادت ہی اللہ کے یہاں رائے گا اور بیکار ہو سکتی ہے. اور سلف جس مقام پر پہنچے تھے وہ صرف صوم و صلات سے نہیں پہنچے تھے، جس مقام پر وہ پہنچے تھے صرف صوم و صلات سے نہیں پہنچے تھے. حضرت فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سلف کی جماعت ادرک من عندنا ما ادرک من عندنا بکثرت الصیام والصلاۃ، کہ سلف ہماری جماعت جس مقام تک پہنچی وہ صرف صوم و صلات کی کثرت سے نہیں پہنچی تھی، صرف صوم و صلات کی کثرت سے نہیں پہنچی تھی بلکہ کسی اور وجہ سے وہ پہنچی تھی. لوگوں نے پوچھا کہ تب کس وجہ سے پہنچی تھی؟ کہا کہ وَلَكِنْ بِشَيْءٍ فِي قَلْبِهِ، بلکہ دل کا کوئی معاملہ تھا، دل کے کسی عمل کی وجہ سے وہ پہنچی تھی. کہا وہ وضاحت کیجئے کہ کون سا معاملہ تھا؟ کہا کہ اللہ کے بندوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ اور دلوں کی صفائی. اللہ کے بندوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ اور دلوں کے لیے صفائی، یہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے سلف وہاں تک پہنچ گئے. علی ابن علیہ کہتے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ما فاق ابو بکر علی اقرانہ بکثرت صیام ولا صلاۃ، کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابہ پر اپنے بہت زیادہ صوم و صلات کی وجہ سے نہیں پہنچے، ولیکن بشیء کان فی قلبہ، لیکن کوئی چیز تھی جو دل میں تھی. صحابہ اکرام نے پوچھا کہ کون سی چیز تھی جو ابو بکر کے دل میں تھی اور دوسروں کے اندر اس معیار کی نہیں تھی؟ آپ نے کہا کہ الحب للہ والنصیحۃ فی خلقہ، کہ اللہ کی محبت، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے مخلوق کے لیے خیر خواہی کا جذبہ. اسی وجہ سے ابو بکر وہاں تک پہنچے، اسی وجہ سے ابو بکر وہاں تک پہنچ گئے جہاں آج ان کے ایمان کے برابر اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، ان کے ایمان کے برابر اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. اور صحابہ اکرام کے یہاں یہ تصور واضح تھا، صحابہ اکرام کے یہاں یہ تصور واضح تھا، بڑی بڑی عبادتوں کے سامنے وہ اس کو رکھتے تھے. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ غزوہ احد کے موقع پر آپ نے ہو سکتا ہے پہلے سنا ہو.
کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پیارے رسول نے غزوہ احد کے موقع پر لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، لوگوں کی ہمت بڑھانے کے لیے آپ نے تلوار ہاتھ میں لیا اور آپ نے صحابہ اکرام سے کہا کہ من یاخذ عنی ھذا السیف، کہ مجھ سے یہ تلوار کون لے گا، یہ تلوار کون لے گا مجھ سے؟ کہتے ہیں کہ لوگوں نے سب آگے بڑھنے لگے، اس میں آپ کے قریبی رشتہ دار بھی تھے، بعض حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، لوگ آگے بڑھنے لگے، ہم لیں گے۔ آپ نے اس کے بعد جملہ دہرایا اور کہا کہ من یاخذ ھذا السیف بحقہ، اس تلوار کا جو حق ہے اس تلوار کے حق کے ساتھ اسے کون لے گا؟ فاحجم القوم، تو لوگ پیچھے ہٹنے لگے۔ اس کے بعد ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، فاخذ السیف، آپ نے تلوار لیا اور اس کے بعد آپ نے اپنے سر پر ایک پٹی باندھی۔ راوی حدیث بیان کرتے کہ ابو دجانہ وہ تھے کہ جب پٹی باندھ لے جنگ میں تو یہ سمجھ جاؤ کہ آج یہ دشمنوں کی اچھی طرح خبر لیں گے۔ اس کے بعد حضرت زبیر کہتے کہ میں پیچھے تھا، میں دیکھتا تھا کہ میں رشتہ دار تھا، اس کے بعد بھی آپ نے مجھے نہ دے کر ابو دجانہ کو اپنی تلوار دی، کیوں دی؟ ایسی کیا وجہ تھی؟ کہتے ابو دجانہ نے دشمنوں کے صفوں میں خلبلی بچا دی اور وہاں تک پہنچ گئے جہاں تک ان کی عورتیں تھیں، اور ان کے پورے صفوں کو تاو بالا کر دیا، کثرت سے انہیں قتل کیا غزوہ احد کے موقع پر۔ یعنی اتنے کارائے نمایاں کو اس طرح اپنی پامردی کا مظاہرہ کیا، اپنی طاقت دکھلائی۔ اس کے بعد ان کا آخری وقت آتا ہے، یہی صحابی رسول حضرت ابو دجانہ کا آخری وقت آتا ہے۔ صحابہ اکرام ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، ان سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ کان وجہہ یتہلل، ابو دجانہ کا چہرہ چمک رہا ہے، روشن ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ کوئی عمل بتلائیے، کون سا ایسا عمل تھا جس عمل کو آپ نے پورے زندگی میں تھام کے رکھا، کون سا ایسا عمل تھا جس عمل پر آپ نے مداومت کی، جس عمل سے آج اس وقت میں جب آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں سب سے زیادہ آپ کو امید ہے؟ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ابھی ہم سب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہی غزوہ احد کے موقع پر آپ نے جو کام کیا تھا، دشمنوں کو جو اس طرح آپ نے خدیڑا تھا، ان کا قتل کیا تھا، اس کا آپ ذکر کریں گے۔ لیکن حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ما من عملی اوثق عندی من اثنتین، کہ مجھے دو عمل ایسا ہے کہ مجھے اس پر اللہ سے بہت زیادہ امید ہے۔ پہلا عمل یہ ہے کہ میں کنت لا اتکلم فیما لا یعنین، کہ میں پورے زندگی میں نے اس بات کا اہتمام کیا اور اس سے احتیاط کیا کہ میں لا یعنی باتوں میں اپنی زبان کھولوں، میں لا یعنی باتوں میں اپنی زبان نہیں کھولتا تھا۔ وَكَانَ قَلْبِي لِلْمُسْلِمِينَ سَلِيمًا، اور میرا دل مسلمانوں کے لیے پاک و صاف تھا، اور کہا کہ یہی وہ دو عمل ہے جس پر مجھے سب سے زیادہ امید ہے۔ صحابہ اکرام کی دوسری حدیث سنی، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ پیارے رسول کے سامنے ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی گزرتا ہے، آپ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ آدمی جنتی ہے، اور یہ گواہی ایک دن نہیں بلکہ 3 دن تک یہ گواہی دی جاتی ہے کہ یہ آدمی جنتی ہے۔ کہتے ہیں یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ، ایک ابھی جنتی آدمی آئے گا۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کون سا ایسا آدمی ہے جسے جنت میں بشارت دی، جسے دنیا میں جنت کی بشارت دی جا رہی ہے؟ ایک سیدھا سادہ آدمی، داڑھی سے بال ٹپک، داڑھی سے اس کا وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، ہاتھ میں جوتیاں لیے ہوئے مسجد سے گزر رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں ایک دن، کہتے ہیں 3 دنوں تک آپ یہی بات کہتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کے میرے اندر تجسس پیدا ہوتا ہے کہ بندہ کرتا کیا ہے، ایسا کون سا عمل ہے کہ اسے دنیا میں اس بات کی بشارت دی جا رہی ہے کہ یہ آدمی جنتی ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص اس کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا، میرا گھر میں کچھ مسئلہ ہو گیا ہے۔ 3 دنوں تک اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے 3 دن تک اس کے اندر کوئی خاص ایسا عمل نوٹس نہیں کیا، کوئی خاص ایسے عمل کو میں نے نہیں دیکھا جو عمل اسے دوسروں سے ممتاز بناتا ہو، دوسروں سے جو فرق کرتا ہو اس کے اندر۔ کہتے ہیں اس کے بعد میں نا امید ہو کر میں جانے لگا کہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں نے جاتے وقت ان سے کہا کہ کوئی ایسا بھی عمل ہے جو میں نے نہیں دیکھا جو آپ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، عمل تو وہی ہے جو آپ نے دیکھا، میں یہی سارے اعمال کو کرتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ اس کے بعد جب وہ فلما ولا، جب عبداللہ بن عمرو بن عاص پیٹ پھیر کر جانے لگے، نکلنے لگے، دعاہ، بلایا، آواز دیا اور کہا کہ ہاں یہ چیز ہے کہ میں اس کا اہتمام کرتا تھا۔ کہا عبداللہ بن عمرو بن عاص سے کہ ایک تو یہ تھا کہ لا اجد لأحد من المسلمین غشا ولا احسد على خیر آتاہ اللہ ایاہ، یہ 2 چیزیں ہیں جس کا میں اہتمام کرتا تھا۔
ایک تو یہ کہ کسی مسلمان کے لیے میرے دل میں دھوکہ نہیں ہے، کسی مسلمان کے لیے میرے دل میں دھوکہ نہیں ہے، جو میرا ظاہر ہے وہی میرا باطن ہے مسلمانوں کے لیے۔ وَلَا أَحْسُدُ عَلَى خَيْرٍ آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ، اور کسی بھی خیر پر میں مسلمانوں کے میں حسد نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ کسی بھی خیر پر مسلمانوں کے حسد کرنا یہ گویا کہ اللہ کے تقدیر پر اعتراض ہے۔ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے لوگوں کے درمیان تقسیم کیا ہے سب کچھ۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، بعض کو بعض سے بلند کر دیا، بعض کو نیچے کر دیا، یہ سب اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص سے اس بندے نے کہا کہ یہی چیز کا میں اہتمام کرتا ہوں۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رونے لگے اور کہا کہ هذه هي التي بلغت بك وهذه التي لا نطيق بك، یہی وہ چیز ہے جو جس نے تمہیں یہاں پہنچا دیا کہ پیارے رسول نے تمہارے لیے زندگی میں ایک نہیں 3 دن تک کہا کہ یہ بندہ جنتی ہے۔ اور آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ صحابہ اکرام کی جماعت، صحابہ اکرام کا ایمان ہمارے لیے معیار ہے۔ صحابہ اکرام کیسا سوچتے تھے دوسرے کے بارے میں، ایک نمونہ کر کے میں بات ختم کروں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت ابو عبیدہ عامر بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کوئی عام صحابی نہیں بلکہ عشرہ مبشرہ بالجنہ ہیں، جنہیں جنت کی بشارت جب 10 لوگوں کو دی گئی تھی اس میں سے ایک یہ بھی تھے۔ ان کے زمانے میں انہیں ملک شام کا گورنر بنایا گیا، اور اللہ کیا فیصلہ تھا کہ ملک شام میں ایک وبا پھیلی، ایک طاعون پھیل گیا، جس کا تذکرہ ہم نے پہلے سنا ہے کہ طاعون کی بیماری پھیل گئی، جو طاعون کی بیماری متعدی ہوتی ہے، یعنی ایک دوسرے سے قریب آنے سے اور چھونے سے یہ بیماری بڑھتی ہے۔ یہ جلیل القدر صحابی تھے، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جلیل القدر صحابی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چاہا کہ کسی طرح انہیں اس بیماری کی جگہ سے نکال لیا جائے، انہیں اس بیماری کی جگہ سے نکال لیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ وہ قائد جیش بھی تھے، قائد لشکر بھی تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پاس خط لکھا اور یہ تاکید کی کہ یہ خط اگر تمہیں رات میں ملے تو صبح نہ ہو تم اس جگہ کو چھوڑ دینا، اور اگر صبح یہ خط ملے تو شام ہونے سے پہلے تم اس جگہ کو چھوڑ دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خط ملتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہتے ہیں کہ مجھے تمہاری سخت ضرورت آن پڑی ہے یہاں، تم فوراً جہاں بھی ہو تم یہاں چلے آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منشا وہ سمجھ جاتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے صرف کہ وہ کسی طرح یہاں چلے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ وہ سمجھ جاتے ہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اپنے ان مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہوں جن کے ساتھ آپ نے مجھے روانہ کیا تھا، میں مسلمانوں کے لشکر میں ہوں، جہاں میرے ساتھ بہت سارے مسلمان ہیں، اور آپ مجھے اس چیز سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اگر اللہ نے میرے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ میری موت اسی طاعون میں ہوگی تو اللہ کے فیصلے سے کوئی مفر نہیں ہے، اللہ کے فیصلے سے چھٹکارا نہیں ہے، کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں، اگر آپ نے قسم کھائی ہے تو آپ کی یہ قسم پوری نہیں ہو سکتی کہ میں اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر میں چلا ہوں۔ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ خط آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط پڑھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قتال رونے لگے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ ابو عبیدہ کا انتقال ہو گیا؟ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ ابو عبیدہ قد مات، کیا ابو عبیدہ اس دنیا سے چلے گئے؟ حضرت عمر نے کہا کہ ابو عبیدہ کأنہ قد مات، انتقال تو نہیں ہوا ہے لیکن قریب ہے کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پاس، ابو عبیدہ کے پاس، اس کے بعد لکھا کہ آپ فلاں جگہ پر چلے جائیں، اس لیے کہ پورا علاقہ طاعون میں گرفتار ہے، پورا علاقہ اس بیماری میں گرفتار ہے، اس لیے آپ اپنی جان بچا کر فلاں جگہ چلے جائیں، اور آپ کے ساتھ جو مسلمان ہیں وہ بھی وہاں چلے جائیں۔ لیکن انہوں نے اس وقت تک اپنے جو بھی ان کے ساتھ لوگ تھے انہوں نے ان کو چھوڑا نہیں اور لے کر اس جگہ گئے، اور وہاں پر ان کا بھی انتقال ہوا، اور اس موقع پر 1-2 ہزار نہیں بلکہ 30,000 لوگوں کا طاعون امواس میں انتقال ہو گیا۔ تو یہ ایک مسلمان سے انسیت، اور یہ اس حدیث کی عملی تصویر تھی جو میں نے سنایا کہ مثل المؤمنین فی توادہم، کہ مسلمانوں کی محبت، ان کی الفت اور ان کے ایک دوسرے کے نعمتوں پر خوش ہونے اور ایک دوسرے کے مصیبتوں پر غمگین ہونے کی مثال تو ویسے ہی جیسے ایک جسم ہو، جب جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہوتا ہے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو ہمارے دلوں میں اپنے مسلمان بھائیوں کی محبت پیدا کر دے، جو بھی اخلاقی برائیاں، اخلاقی خرابیاں ہیں بار الہ تو اسے دور فرما دے۔ بار الہ ہم میں جو بیمار ہیں تو انہیں ان کی بیماری سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔
جو بے روزگار ہیں بار الہ تو انہیں برسر روزگار کر دے، جو کسی بھی طرح کے مصائب و مشکلات میں گرفتار ہیں تو ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے۔ بار الہ جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے، سانسوں کے ڈور کے ٹوٹنے کا وقت آئے، تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ کلمہ توحید ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔